الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 3 ہے بین بین قریب اور بین بین بعید والا قاعدہ. اردو کے اندر ہم اس کو سمجھ چکے ہیں، اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. قاعدہ: حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد دراں بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز است. خواندن حمزہ میاں مخرج خود و مخرج حرف علتی کے وفق کے حرکت باشد بین بین قریب است و میاں مخرج او و مخرج حرف علت وفق کے حرکت ماقبل بین بین بعید و بین بین را تسہیل ہم گویند. مثال سأل سائم لاؤما. در سأل ہر دو بین بین حمزہ در مخرج خود الف خواندہ خواہد شد چہ خود حمزہ ہم مفتوح است و ماقبلش ہم مفتوح. و در سائمہ در بین بین قریب میاں مخرج یا و حمزہ و در بعید میاں مخرج الف و حمزہ و در لاؤما میاں مخرج واو و حمزہ بین بین قریب است و میاں مخرج الف و حمزہ بعید و بعد الف در حمزہ بین بین قریب جائز است. قاعدہ: حمزہ استفہام چون بر حمزہ در آید چون انتم دراں جائز است کہ ثانیہ را بحرفے کے قاعدہ تخفیف مقتضی یہاں باشد بدل کنند. پس در انتم اونتم سازند و جائز است کہ حمزہ را تسہیل کنند قریب یا بعید و جائز است کہ میاں حمزتین الف متوسط بیارن انتم گویند. یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرک اگر متحرک کے بعد آ جائے تو اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں. حمزہ کو اپنے مخرج سے پڑھنا اور حرف علت کے مخرج سے پڑھنا، وہ حرف علت جو اس کی حرکت کے موافق ہو بین بین قریب ہے، اور حمزہ کو اپنے مخرج سے پڑھنا اور مخرج حرف علت کے مخرج سے پڑھنا جو کہ ماقبل کی حرکت کے موافق ہو، یہ بین بین بعید ہے. اور بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں. مثال سأل سائم لاؤما. سأل میں دونوں جگہ بین بین حمزہ مخرج اپنے مخرج سے اور الف سے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حمزہ بھی مفتوح ہے اور اس کا ماقبل یہ بھی مفتوح ہے. اور سائمہ میں بین بین قریب میں سائمہ میں یا کے مخرج سے پڑھنا اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ قریب ہے، اور بعید میں الف کے مخرج سے پڑھنا اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بعید ہے. اور لاؤما میں واو کے مخرج سے پڑھنا اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بین بین قریب ہے، اور الف اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بعید ہے. اور الف کے بعد حمزہ میں بین بین قریب جائز ہے. دوسرا قاعدہ: حمزہ استفہام جب حمزہ پر آتا ہے جیسے انتم، اس میں جائز ہے کہ دوسرے کو اس حرف کے ساتھ جس کا قاعدہ تخفیف تقاضا کرتا ہے بدل دیا جائے، لہذا انتم کو اونتم بنا دیں گے. اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ میں تسہیل کریں قریب یا بعید، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزہ کے درمیان ایک الف لیں انتم کہیں گے. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. یہاں پہ پہلا ایک قانون تو بیان کیا گیا ہے بین بین قریب کا اور بین بین بعید کا. یہ میں آپ کو قانون پہلے اردو والے سبق میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، آپ اس ویڈیو کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا. یہاں پر ہم صرف عبارت کو حل کریں گے. حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرکہ بعد متحرک باشد، ایک اور متحرک کے بعد ہے، یعنی حمزہ کے اوپر بھی حرکت ہو اور حمزہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر بھی حرکت ہو، تو اس میں بین بین قریب بھی جائز ہے اور بین بین بعید یہ دونوں جائز ہے. قریب اور بعید دونوں کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد قریب اور بعید ہوتا کیا ہے، حضرت آگے اس کی خود تعریف فرما رہے ہیں. حضرت نے فرمایا خواندن پڑھنا حمزہ کو میاں مخرج خود اپنے مخرج سے حمزہ کو پڑھنا اور اس حرف علت کے مخرج سے پڑھنا کہ وفق کے حرکتش باشد، وہ حرف علت جو حمزہ کی حرکت کے موافق ہو. یعنی حمزہ کے اوپر اگر فتح ہے تو اس کو فتح کے مناسب حرف علت الف کے مخرج اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھنا. یا اسی طریقے سے اگر حمزہ پر حرکت کسرہ کی ہے تو پھر حمزہ کو کسرہ کے موافق یا اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا. یا اسی طریقے سے اگر حمزہ پر حرکت ضمہ کی ہے تو ضمہ کے موافق واو اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ قریب کہلاتا ہے. یہ فرمایا یہ بین بین قریب ہے. اور حمزہ کو اپنے مخرج سے پڑھنا، مخرج او، یہ جو او ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس حمزہ کی طرف. حمزہ کو اپنے مخرج سے پڑھنا اور حمزہ کو اس حرف علت کے مخرج سے پڑھنا جو حرف علت ماقبل کی حرکت کے موافق ہو، یعنی اپنی حرکت کے موافق ہو
اس حرف علت کے مخرج سے پڑھیں گے تو قریب ہوگا، اور اگر اپنی حرکت کا اعتبار نہ کریں بلکہ اس سے پہلے والا جو حرف متحرک ہے اس کی حرکت کو دیکھ کے اس کے حرکت کے موافق اگر آپ حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھیں گے تو اس کو بین بین بعید کہلایا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں حمزہ کو حرف علت کے مخرج سے پڑھنا، اس حرف علت جو کہ ماقبل کے حرکت کے موافق ہو، یہ بین بین بعید ہے، اور بین بین کا دوسرا نام تسہیل بھی ہے، مطلب اس کو ذرا پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، زبان کی ادائیگی پہ ذرا اس کو آسان سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو تسہیل بھی کہتے ہیں۔ اب مثالیں دے رہے ہیں قریب اور بعید دونوں کی۔ مثال ہے اس کی سألہ، سائمہ اور لاؤمہ۔ اب دیکھیں پہلے بتائیں گے سألہ میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سألہ میں جو دونوں ہے نا بین بین قریب اور بین بین بعید، وہ دونوں ایک ہی ہوں گے، کیونکہ بین بین قریب میں اپنی حرکت دیکھی جاتی ہے اس کے موافق حرف علت، اور بعید میں ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت۔ اور اگر آپ سألہ میں دیکھیں گے حمزہ کے اوپر ہے فتح کی حرکت، تو اس کے موافق ہے حرف علت الف، تو الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا یہ قریب ہوگا، لیکن جو اس سے پہلے والا حرف ہے سین اس کے اوپر بھی فتح ہے، تو لہذا یہاں پر بھی اس کے موافق حرف علت الف ہی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بین بین قریب ہو یا بین بین بعید ہو، دونوں طریقے سے ایک ہی طرح پڑھا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ سألہ میں دونوں جگہ پہ بین بین حمزہ اپنے مخرج سے پڑھیں تو الف ہوگا، اور ماقبل کے مخرج سے پڑھیں تو وہ بھی حمزہ وہ بھی مفتوح ہے، لہذا وہ ماقبل ہم مفتوح، اور اس کا جو ماقبل ہے وہ بھی مفتوح ہے، لہذا دونوں طرح سے ایک ہی طرح سے پڑھا جائے گا۔ اور سائمہ میں کیا ہوگا؟ سائمہ میں فرما رہے ہیں کہ بین بین قریب کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ سائمہ میں دیکھیں حمزہ پر کسرہ ہے اور کسرہ کے موافق حرف علت ہے یا، تو حمزہ کو یا کے مخرج سے اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بین بین قریب ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ بین بین قریب کیسے ہوگا؟ حمزہ کو یا کے مخرج سے اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا۔ اور بعید میں کیا ہوتا ہے کہ ماقبل کی حرکت دیکھی جاتی ہے، اور سائمہ اس سے ماقبل سین ہے، سین پر فتح ہے، فتح کے موافق حرف علت ہے الف، تو حمزہ کو الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا یہ بعید ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں، اور بعید میں کیا ہوگا؟ الف کے مخرج کے درمیان اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اور لاؤمہ میں بھی ایسے ہی ہوگا، لاؤمہ حمزہ کے اوپر ضمہ ہے تو حمزہ کو اگر ضمہ کے موافق حرف علت واو سے اور حمزہ کے مخرج سے پڑھیں گے تو قریب ہوگا، اور اس سے ماقبل لام کے اوپر فتح ہے، لام کے فتح کے موافق حرف علت الف سے اور حمزہ کے مخرج سے پڑھیں گے تو یہ بعید ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں لاؤمہ میں حمزہ کو واو اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بین بین قریب ہے، اور الف اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بین بین بعید ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر حمزہ الف کے بعد آ جائے، یعنی حمزہ سے پہلے والا جو حرف ہے وہ متحرک نہ ہو بلکہ اس سے پہلے الف ہو، تو پھر وہاں پہ بین بین قریب ہی ہو سکتا ہے، بین بین بعید نہیں ہو سکتا، کیونکہ بین بین بعید کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اس سے ماقبل والا جو حرف ہے اس کی حرکت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور یہاں سے ماقبل الف ہے، الف کے اوپر تو حرکت ہے ہی نہیں، لہذا اس میں بین بین بعید نہیں ہو سکتا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ الف کے بعد حمزہ میں صرف بین بین قریب ہی ہوتا ہے اور بین بین بعید اس کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ تو قاعدہ ہو گیا بین بین قریب کا اور بین بین بعید کا، باقی پڑھا کیسے جائے گا یہ سارا میں نے آپ کو اردو کے سبق کے اندر تفصیل سے سمجھا دیا ہے، آپ وہاں پر بھی ایک نظر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے کہ حمزہ استفہام کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ استفہام اگر حمزہ پر آ جاتا ہے، جیسے انتم، اب یہ دیکھیں ایک تو انتم والا حمزہ ہے جو کہ ایک ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کی، اور ایک اس کے اوپر حمزہ استفہام داخل ہو گیا ہے۔ اب اس میں یہ بھی جائز ہے کہ دوسرے حمزہ کو اس حرف کے ساتھ جس کا قاعدہ تخفیف تقاضا کرتا ہے بدل دیا جائے۔ اب قاعدہ تخفیف کیا تقاضا کرتا ہے وہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، وہ یہ تھا کہ اگر دو حمزہ متحرک جمع ہو جائیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو حمزہ جمع ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مکسور نہیں ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو واو سے تبدیل کر کے آپ اس کو اونتم پڑھ دیں، یہی قاعدہ تخفیف ہے جو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھ لیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حمزہ کو اس حرف سے تبدیل کرنا جس کا قاعدہ تخفیف تقاضا کرتا ہے تبدیل کر دیا جائے گا، لہذا انتم کو اونتم پڑھا جائے گا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ اس میں تسہیل کر دیں قریب یا بعید، کہ آپ اس کو حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت الف کے ساتھ تبدیل کر دیں۔ دیکھیں اگر آپ قریب کرتے ہیں تو تب بھی الف کے ساتھ تبدیل ہوگا، اور اگر آپ بعید کرتے ہیں تو چونکہ ماقبل حمزہ استفہام اس کے اوپر بھی فتح ہے، لہذا وہاں پر بھی الف کے ساتھ ہی تبدیل ہوگا، تو پڑھنے کے اندر کوئی خاص فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزوں کے درمیان ایک الف لیں اور آپ اس کو انتم پڑھ دیں، تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جو حمزہ کے قواعد تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اب حمزہ کی گردانے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق سے پڑھیں گے۔ اللہ